شرک کیا ہوگا؟ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اس شرک کو شرک اس لیے نہیں کہتے کہ اس سیاست نے نیریٹو میں اس کو شامل نہیں کیا شرک کی. اب اصول دین تو سب کچھ کیا رہ گیا ہے؟ پولیٹیکل نیریٹوز، سیاست. تو یاد رکھیے گا. بس اب میرے سینے کی کیفیت بھی ساتھ نہیں دے رہے. آپ کی درود جو ہے نا، آپ کی صلوات، یہ تھوڑی سی طاقت دے دیتی ہے جو بات یہاں تک آ گئی تھی. بس جسے کہتے ہیں الکلام و یجر الکلام، بات شاخ در شاخ آگے بڑھتی ہے کہ اسلام جو سیاسی اسلام ہے اور جو سیاسی مسلمان ہیں، ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کرتے ہیں. پوری تاریخ دیکھ لیجیے. اور جو الہی اسلام پر ہیں وہ خود اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیتے ہیں. کربلا بھی یہی ہے. بس آج گفتگو کو مختصر کرنا. آج شب عاشور ہے. یہ ایک عنوان سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے. آج شب عاشور ہے اور آج آپ کے سزا خانے کی روایت کے مطابق آپ جس کا ماتم کرتے ہیں اس کا نام علی اکبر ہے. دیکھیے حسین کے گھرانے نے، اہل بیت کے گھرانے نے رسول کی ذات کو، کردار کو، سیرت کو، شخصیت کو کس طرح محفوظ کیا ہے کہ ان کے گھر کے بچے بھی شبیہ رسول ہوتے ہیں. ابھی ایک روایت میں اس سے پہلے مجلس میں پڑھ کے آیا ہوں. یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے میں 2 روایتیں عرض کروں. 2 روایتیں الگ الگ. ایک روایت وہ ہے کہ رسول اللہ کا جب وصال ہو گیا تو وصال کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب حضرت امام حسن اور امام حسن موجود ہیں اور مولا امیر المومنین موجود ہیں تو ایک شخص آیا یہودی، اور وہ اپنے صحف انبیاء جو کچھ اس کے پاس تھے، نیک دل تھا، وہ پڑھ کر حضور کی معرفت رکھتا تھا، حضور کی پہچان رکھتا تھا، حضور کے شمائل اور علامات سے واقف تھا. وہ اپنے صحیفے اور کتابیں لے کر آیا اور مدینے پہنچ کر اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے محمد؟ ایکم محمد. مسجد میں مجمع بھرا ہوا تھا، اصحاب کا مجمع، تازہ تازہ حضور کا وصال ہوا تھا. سب حضور کا نام سن کے گریہ کرنے لگے. وہ پریشان ہوا. اس نے کیا سبب ہے؟ کیا ہم نے کوئی گستاخی کر دی؟ تمہارا دل دکھا دیا؟ کہا نہیں، تمہیں معلوم نہیں حضور کا وصال ہو چکا ہے. تم نے حضور کے بارے میں پوچھا تو ہمارا غم تازہ ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ تو خیر افسوس کی بات ہے، لیکن میں جس قصد سے آیا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایمان لاؤں اور تمہارے نبی کی صداقت معلوم کروں. کیا تمہارے پاس کوئی رسول کی تصویر ہے؟ اس وقت حضرت سلمان فارسی اٹھے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے امیر المومنین کے پاس گئے. امیر المومنین اسے اپنے بیت الشرف میں لائے اور حسن و حسین دونوں کو سجایا اور دونوں کو لا کے سامنے بٹھا دیا. وہ ان دونوں شہزادوں کو دیکھتا جاتا تھا اور رسول کی علامتیں پڑھتا جاتا تھا، رسول کی پہچان پڑھتا جاتا تھا. اور اس کے بعد اس نے مولا علی کو مبارکباد دی کہ آپ کو اللہ نے ایسی اولاد دی ہے کہ دونوں بچے مل کے رسول کی تصویر مکمل کر دیتے ہیں. مشرف اسلام ہوا، ایمان لایا، وحسن اسلام ہو اور بہت اچھا مسلمان ہوا.
اس کے بعد کچھ عرصہ اور گزر گیا ہے، اب دنیا میں امیر المومنین نہیں ہیں، اب دنیا میں آقا حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہے، اب دنیا میں حسین ہے، اب ایک شخص اور آتا ہے، انداز وہی ہے، یہودی ہے، آتا ہے کتابیں لے کر، صحیفے لے کر، آقا کے بارے میں پوچھتا ہے، سرکار رسالت مآب کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں ان کا وصال ہو چکا، گریہ ہوتا ہے، اسے لے کے لوگ آقا حسین کے پاس آتے ہیں، آقا حسین بیت الشرف میں جاتے ہیں اور اپنے کڑیل جوان دیکھتے ہیں، علی اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ رکھتے ہیں، رسول کی قبا پہناتے ہیں، رسول کی رضا دوش پہ ڈالتے ہیں، اور اسے لا کے اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، وہ حیرت زدہ ہوتا ہے کہ جتنی رسالت مآب کی پہچان ہماری کتاب میں لکھی ہوئی وہ سب اس جوان میں موجود ہے۔ یہ ہے وہ جوان جسے آقا حسین کربلا میں بھیجتے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے خدا کو گواہ کر کے کہہ رہے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار اس قوم پر اب تو گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول، اب وہ جوان گیا ہے ان کی طرف جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، اجرکم علی اللہ، بڑا مرتبہ ہے علی اکبر کا، بڑا مرتبہ، یہ بہت بڑی قربانی ہے آقا حسین کے خدا کی قسم، بہت بڑی قربانی ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ وہی حضرت علی اکبر نے کہ جو پورے راستے ساتھ ساتھ رہے ہیں اپنے بابا کے، اور جب ایک مقام پر حضرت سید الشہداء فرس مبارک ہی پر اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اور قربوس زین پر سر رکھ کر ذرا حالت نومیہ طاری ہو گئی، جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں کہ غنودگی طاری ہو گئی، وہ معصومیت کی حالت نومیہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، ہماری غنودگی کچھ اور ہے، لیکن عام زبان یہی ہے کہ ہم اسے حالت نومیہ کو غنودگی کہہ دیتے ہیں۔ قربوس زین، وہ جو زین کا حصہ بلند ہوتا ہے آگے کی طرف، اس پر سر رکھ کر حالت نومیہ میں تھے اور پھر سر اٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، برابر میں حضرت علی اکبر تھے، بابا اس وقت یہ کلمہ استرجاع جاری کرنے کا کیا محل ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا ابھی میں نے کسی کو سنا، کوئی کہہ رہا تھا دیکھو تو اس قافلے کو کس تیزی سے جا رہا ہے، اتنی تیزی سے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، موت ان کی طرف اسی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بلا والذی الیہ المرجع والمعاد، ہاں ہاں خدا کی قسم، اس اللہ کی قسم کہ جس کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ تو بس آپ نے فرمایا تھا کہ اذن لا نباہی بالموت نموت محقین، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، ہم تو حق پر مریں گے۔ کیا جذبہ ہے، یہی علی اکبر ہے، یہی اکبر ہے جو روز عاشورہ، روایات مختلف ہیں، روایات مختلف ہیں، اب یہ محل نہیں ہے کہ میں روایات کے اختلاف کو رفع کرنے کے بیانات بھی عرض کروں، دونوں روایتوں کی طرف اشارہ کر کے بڑھ رہا ہوں، دونوں روایتوں میں کچھ نکات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب جنگ قرار پا گئی تو آپ نے سب سے پہلے یہ طے کیا کہ میدان میں اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجیں گے، آقا کا عزم ہے، حسین کا فیصلہ ہے، اللہ کے سامنے قربانی پیش کرنی ہے، قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کرنی ہے، تو فرمایا سب سے پہلے میرا بیٹا اکبر جائے گا، لیکن آقا کا فیصلہ تو یہ تھا، آقا کے جتنے اعوان و انصار تھے کوئی راضی نہ ہوا اس فیصلے پر، سب نے کہا فرزند رسول یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم زندہ رہیں اور شبیہ پیغمبر؟ پہلے میدان میں چلی گئے،
یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مجبوراً پھر آپ نے حضرت علی اکبر کو روکا اور اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ویسے بھی ایک جملہ یاد رکھیے اس فقیر کا، خاص روز عاشورہ کا جو جہاد ہے، جوانوں عزیزوں، دیکھو شریعت کی اہمیت، جو خاص روز عاشورہ کا جہاد ہے، اس کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انجام یاد رکھو۔ اذان علی اکبر سے شروع ہوتا ہے اور آقا حسین کے سجدے پہ تمام۔ اجرکم علی اللہ۔ تم اذان کبھی بھولنا نہیں، اذان دینا تو یاد کرنا کہ یہ علی اکبر کی تعظیم میں اذان ہے۔ پورا مجاہدہ روز عاشورہ جو ہے، جہاد روز عاشورہ اذان اکبر سے شروع ہوتا ہے اور آقا حسین کے سجدے پہ تمام ہوتا ہے۔ انصار جاتے رہے، اصحاب جاتے رہے، اور اب تو یہ ہوا کہ بنی ہاشم کے بھی کچھ شہید میدان میں جا چکے۔ اب یہاں پر پھر یہ کہ سب سے آخری شہید تھے علی اکبر، حضرت علی اصغر سے پہلے، یا یہ کہ نہیں حضرت عباس سے پہلے تھے۔ اب یہ سب اختلاف روایات ہے، یہ الگ بحث ہے۔ انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ بعد محرم، بعد عاشورہ انشاءاللہ دروس کی شکل میں تاریخ عاشورہ، تاریخ کے انداز میں علمی تحقیق کے ساتھ گزارش کرنے کی کوشش کروں، لیکن اس وقت مجلس کے تقاضے کے تحت گزارش کر رہا ہوں کہ بہرحال وہ منزل آئی کہ اکبر نے اجازت لی، آقا حسین نے روکا نہیں، بس یہ کہا بیٹا سب سے بڑا حق تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی زینب کا ہے، اس لیے کہ تمہیں زینب نے پالا ہے، بہت ارمانوں کے ساتھ جاؤ پہلے پھوپھی زینب سے اجازت لو۔ اور اب جو اکبر خیمہ گاہ میں گئے اجازت لینے کے لیے، ادھر لیلا ہے مادر گرامی، ادھر جناب ام کلثوم ہیں چھوٹی پھوپھی، ادھر جناب زینب کبریٰ ہیں جنہوں نے ماں سے بڑھ کر ممتا کے ساتھ پالا ہے، اور بیویوں نے حلقے میں لے رکھا ہے، کوئی بیوی راضی نہیں ہے کہ اکبر رخصت۔ اشرکم علی اللہ، آپ کے اس میری کو نالا و شیون کو قبول فرمائیں۔ کوئی بیوی راضی نہیں ہے کہ اکبر چلے جائیں میدان کی طرف، اس لیے دشمن راوی کہتا ہے کہ ہم سب منتظر تھے کہ دیکھیں اب کون آتا ہے میدان جہاد میں، اب کون آتا ہے، تو ہم دیکھتے تھے خیمہ گاہ کے دروازے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، بہت دیر تک یہی کیفیت رہی، بالآخر وہ جوان سامنے آیا جو شبیہ رسول تھا۔ جی بھر کے گریا کیجئے، شب عاشورہ چند فقرے اور عرض کروں گا۔ آقا حسین آپ کی عزاداری کو قبول فرمائیں، بی بی زہرا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائیں۔ جوان بیٹا نکلا، بیٹا بابا کی دست بوسی کر کے خیمہ گاہ میں گیا، قتل گاہ میں گیا، جنگاہ میں گیا۔ تمام بیویاں جو خیمے میں ابھی تک اکبر کے گرد تھیں وہ سب در خیمہ پہ کھڑی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ در خیمہ پہ جو علم ہے اس کے نیچے سرکار سید الشہداء اپنے فرش پہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ بیویاں سب دیکھ رہی ہیں کہ امام حسین امام ضرور ہیں مگر باپ بھی تو ہیں، دل میں ایک شفیق، سینے میں ایک شفیق باپ کا دل بھی تو ہے۔ اس لیے اگر جس جوان بیٹے پہ کوئی سخت وقت آیا تو باپ کے چہرے کا رنگ ضرور بدل جائے گا، اس لیے لیلا ہوں زینب ہوں سب پشت پردہ کھڑی ہو کر حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ اور آقا حسین کی کیفیت یہ ہے کہ جنگاہ میں چونکہ نشے کو فراز ہے، اس لیے آپ بار بار رکاب پہ زور ڈال کے اٹھتے ہیں، میدان کا جائزہ لیتے ہیں، گویا جب بیٹے کا چہرہ نظر آ جاتا ہے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، جب نظر نہیں آتا تو پھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
باقی تمام درمیان کی روایتیں میں ترک کر رہا ہوں، وہ مناظر ترک کر رہا ہوں. بس اب اس منظر کو کیسے بیان کروں کہ ایک مرتبہ آقا حضرت علی اکبر نے بے پناہ جہاد کیا ہے. تعداد آپ کی تلوار سے کشتگان کی تعداد بہت ہے، لیکن اس دوران آپ کو بھی زخم لگے، لیکن سب سے کاری زخم وہ تھا جو ایک نیزے سے سینے پہ سے فرس پہ ٹھہرا نہ گیا. فرس سے زمین پر آتے آتے آواز دی، یا وطا علیہ من السلام، بابا آپ پر میرا آخری سلام. آقا حسین نے کہا، یا بنائی علی الدنیا بعد العفا، تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. نہ ہوتی